خیبر پختونخوا کے اندر پچھلے 11 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف حکومت کرتی آ رہی ہے، لیکن صوبے کی عوام رول کر رہے گی۔ KPK کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک کھلواڑ بنا دیا ہے۔ اس دفعہ کے الیکشن میں پاکستان کی عوام اور اسپیشلی KPK کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ صرف اور صرف اس لیے ڈالا تھا کہ صوبے اور ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے، لیکن صوبے کے اندر تعلیم، صحت اور بڑھتی ہوئی بدامنی کی صورتحال علی امین کنڈا پور کے کنٹرول سے باہر نظر آ رہی ہے۔ علی امین کنڈا پور کی بونگیوں سے عوام کافی تنگ آ چکی ہے۔ علی امین کنڈا پور کو عمران خان نے KPK کا وزیر اعلیٰ اس لیے نامزد کیا تھا کہ کم سے کم KPK کی عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن علی امین کنڈا پور نے آتے ساتھ ہی اپنے نعروں کو مزید بلند کر دیا، بجائے کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے تھا کہ صوبے کی ترقی اور خوشحالی پر۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ پاکستان تحریک انصاف جو کہ KPK کے اندر 2013 سے حکومت کرتی آ رہی ہے، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف اور فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان کافی ٹسلز چل رہی ہیں۔ اگر خیبر پختونخوا کی کامیابی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئی، اس کو پنجاب کی کامیابی کے ساتھ کمپیئر کیا جائے جو کہ شہباز شریف کے دور میں ہوئی، تو ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف نون لیگ کو کرپٹ اور چور حکومت کہتی ہے۔ اگر نون لیگ کرپٹ اور چور حکومت ہے تو اس کے دور میں ملک میں کافی ترقی بھی ہوئی۔ اگر آپ پنجاب چلے جائیں، وہاں آپ کو انفراسٹرکچر، ایجوکیشن اور ہیلتھ کی بیٹر فیسلٹیز ملیں گی۔ دوسری طرف KPK میں آپ نے پچھلے 13-14 سال میں کیا؟ حال تو یہ ہے کہ صوبے کی عوام دوسرے صوبوں میں جا کر ہیلتھ کی فیسلٹیز حاصل کرتی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے اس صوبے سے لوگ دوسرے صوبوں میں مائیگریٹ کرتے ہیں، اور اسپیشلی پنجاب کی طرف۔ اگر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو KPK کے اندر ایسا کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں جس کو ہم پنجاب کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سے کمپیئر کر سکیں۔ KPK کی حکومت نے اپنے 13-14 سال کے دور میں صرف BRT بنایا۔ دوسری طرف پنجاب میں شہباز شریف اور نون لیگ کے دور میں کافی سارے ایسے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہو چکے ہیں جن کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر بنایا گیا اور انٹرنیشنلی ریکگنائز ہیں۔ عمران خان کا بلین ٹری سونامی پروگرام جو کہ ملک پر اور KPK کے اندر کافی زور و شور سے شروع کیا گیا تھا، لیکن آپ KPK کے اندر وزٹ کریں تو آپ کو وہی 40-50 سال پرانے درخت نظر آئیں گے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلین ٹری سونامی پروگرام میں جب کرپشن کے کیسز ثابت ہوئے تو اس کی انکوائری کیوں نہیں کی گئی تھی؟ KPK کی سکسیسو گورنمنٹ نے بلین ٹری سونامی پروگرام کے کرپشنز کے انکوائری کے تمام ڈاکومنٹس کو دبا کر چھوڑ دیا۔ صوبے کے اندر تعلیم کا یہ حال ہے کہ صوبے کی سب سے بڑی یونیورسٹی جس کو پشاور یونیورسٹی کہتے ہیں، اس کے سٹاف نے کئی بار یہ پروٹیسٹ کیا کہ ان کو ریگولرلی بیسس پر پے نہیں مل رہی۔ دوسری طرف KPK کی گورنمنٹ بلند و بالا نعرے لگاتی ہے کہ صوبے کے اندر تمام لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیلتھ کارڈ پر دی جائیں گی، لیکن آپ کہیں بھی کسی بھی ہاسپٹل میں وزٹ کر لیں، آپ کو ہیلتھ کی فیسلٹیز فری نہیں مل رہی۔ حال یہ ہے کہ صوبے کے اندر ہارٹ سرجری اور کڈنی ڈائلائسس کے لیے پیشنٹ کو دوسرے صوبوں میں مائیگریٹ کرنا پڑتا ہے، جس وجہ سے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ صوبے کے اندر بڑھتی ہوئی بے روزگاری کا حال یہ ہے کہ KPK کے اندر پچھلے 3 سال سے کسی بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن میں پوسٹس کی ریکروٹمنٹ پر کمپلیٹلی بین ہے، لیکن علی امین کنڈا پور نے آتے ساتھ ہی اس بین کو مزید انلمیٹڈ ڈیوریشن دے دی۔ اب KPK کی عوام پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور علی امین خان کنڈا پور سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اب ان کو ان کے ڈیو رائٹس دیے جائیں۔ جو آپ نے عوام سے بلند و بالا نعروں پر ووٹس حاصل کیے تھے، ان نعروں کو اب سچ کر دکھائیں۔ اس صوبے کے مختلف شہروں میں گرمیوں میں بجلی اور سردیوں میں گیس کی کافی عوام کو قلت رہتی ہے، جس وجہ سے عوام کافی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ایک طرف تو علی امین خان کنڈا پور فیڈرل گورنمنٹ سے کلیشز کر رہے ہیں، اور دوسری طرف علی امین خان کنڈا پور سے صوبے کے اندر بدامنی کی صورتحال کنٹرول نہیں ہو رہی۔ آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا رائٹ فیڈرل گورنمنٹ سے لے کر چھوڑیں گے، ہمیں وہ طریقہ آتا ہے؟ آپ کیسے لے کے چھوڑیں گے؟ آپ سے اپنے صوبے کے اندر بدامنی کنٹرول نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سجیشن دی جاتی ہے کہ اپنے صوبے پر فوکس کیجئے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیجئے، کیونکہ آپ کی بونگیوں مارنے سے صوبہ اور عوام کافی پیچھے چلا جائے گا۔ حال تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی صوبے کے 2 وزیر اعلیٰ جنہوں نے عوام سے بڑے بڑے وعدے کیے تھے، لیکن وقت آنے پر وہ بگوڑے ہو گئے۔ علی امین خان کنڈا پور، عوام آپ سے یہ ایکسپیکٹ بالکل نہیں کرتی کہ آپ ان کی طرح بگوڑے ہو جائیں، لہٰذا کائنڈلی
صوبے کی عوام پر ذرا کرم کیجیے۔ اگر آپ لوگوں نے یہی کرنا تھا تو آپ سے پہلے جو گورنمنٹس تھی وہ ٹھیک کام کر رہی تھی۔ کولیشن گورنمنٹ ابھی بھی آپ سے بہتر کام کر رہی ہے، بجائے کہ ان پر کرپشن کے کیسز ہیں، لیکن ابھی وہ کمیٹڈلی کام کر رہی ہے۔ آپ ہی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیجیے اور صوبے کو ترقی کی راہ پر گامزن کیجیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ اب اس صوبے کی عوام مزید مشکلات برداشت نہیں کر سکتی۔